تمہارے پاس ڈگری بھی ہے، امتحان بھی پاس کر چکے ہو، تمہارے پاس سفارش بھی ہے، جس مقام مرتبے کی تم نے ایک سوچ یا ایک فکر بنا رکھی ہے تم ضرور ہی وہاں پہنچ پاؤ گے، اور دوسری بات وہاں پہنچ کر ضرور ہی وہ کر پاؤ گے جو تم نے سوچ رکھا ہے۔ اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی ہم اس وقت تک ہی نہ پہنچ سکیں، ہو سکتا ہے اس عہد تک ہی نہ پہنچ سکیں، ہو سکتا ہے اس عہدے تک پہنچ بھی جائیں تو پہنچنے کے بعد کچھ نہ کر سکیں، 100 مسائل۔ تو میرے بھائی کرنا کیا ہے؟ کرنا میرے بھائی یہ ہے کہ جو ہے، جیسا ہے، جہاں ہے، اپنے حصے کا دیا جلا جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، قرآن فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ یہ اس امت لفظ کے مختلف معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے کہ اکیلا ابراہیم ایک جماعت کے برابر تھا، کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا۔ پرایوں نے کیا ساتھ ہونا ہے، اپنے ساتھ نہیں تھے۔ اپنوں نے کسی نے کیا ساتھ دینا ہے، وہ باپ بھی جو ہے وہ بھی ساتھ نہیں تھا، باپ سے ہی بگڑی ہوئی تھی، آگے تو معاملات اور تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ، لیکن جناب ابراہیم جس حد تک تھے، جیسے تھے، انہوں نے حق بات پہنچانے کی جتنی وہ کوشش کر سکتے کہ وہ پیچھے نہیں رہتے۔ پیار کو، باپ کو پیار سے سمجھایا، ادب سے سمجھایا، خوف زدہ کیا، عقلی دلائل دیے۔ قوم والے جو تھے ان کی جو وہ عبادت گاہ تھی، وہاں جا کر کوئی توڑ پھوڑ بتوں کی کرتی کہ ان کو اس طرح ہی سمجھ میں آ جائے کہ ابھی یہ قائم دائم ہے، جب اونٹے منہ پڑے ہوں گے تو شاید عقل ٹھکانے آ جائے۔ اکیلے ابراہیم، کیا کیا نہیں ہوا، لوگوں نے پکڑ کر آگ کے اندر پھینک دیا۔ ان ابراہیم کان امۃ، میرے بھائی پتہ نہیں باپ ملے نہ ملے، پتہ نہیں ساتھی ہو نہ ہو، پتہ نہیں کوئی حمایت کرے نہ کرے، پتہ نہیں وہ وقت آئے نہ آئے کہ اگر جناب ابراہیم بھی یوں ہی رہتے کہ پہلے کوئی 4-5 بندے اکٹھے ہو جائیں پھر ہم کوئی بات کریں گے تو پھر یہ بات ہو سکتی تھی۔ تو کیا نعوذ باللہ جناب ابراہیم ناکام رہے؟ نہیں، ان ابراہیم کان امۃ، اس اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کو امت کا نام دے دیا۔ وہ کہ ابراہیم اکیلا نہیں تھا، ابراہیم امت تھا۔ اور پھر عزت وقار کتنی دی کہ جتنے نبی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ ان سے پیار کرتی ہے، ساری دنیا نہیں کرتی۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ اسٹیٹس دیا کہ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیمی، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیمی، اور ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیمی۔ تو میرے بھائی وقت کا انتظار نہ کریں، عہدے کا انتظار نہ کریں، ساتھیوں کا انتظار نہ کریں۔ جو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا سمجھ ہے اس کی، جس قدر ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے اس کو پھیلائیں، اس کا بوٹا لگائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا جو انسان 20% نمازیں پڑھ کے آئے گا اس کو یہ درجہ ملے گا، جو 70 پڑھ کے آیا یہ ملے گا، نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہیں کہہ دیا نا کہ یہ تمہیں کام کرنا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت تھی اتنا کر کے آ جاؤ، اتنا ہی حصہ۔ اللہ کے رسول کیسے صحابی بھی تو تھے، میدان جنگ میں اسلام قبول کیا، کوئی صدقہ نہیں دیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ، کوئی بڑا کام نہیں کیا، ادھر ہی تیر لگا شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چلا گیا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب اسے سمجھ آئی جو کام سامنے تھا اس نے کر دیا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر کوئی 18-20 سال ہی تھی، بالکل نوجوان۔ آج ہم 20 سال کے نوجوان کو نوجوان کہتے ہیں لیکن اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وہ پتہ ہی اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے،
ایک بالکل ینگ لیڈی، اس کا گھر جو ہے وہ بے آباد ہو جائے. ادھر کتنے ہی آپ کو نوجوان ملیں گے، کتنے نوجوان ملیں، داڑیاں سفید ہیں، سر سفید ہے، ہلکا سا کہیں کوئی شاپ لگ گیا، بیوی کی طرف سے لگ گیا، اولاد کی طرف سے لگ گیا، ساتھی کی طرف سے لگ گیا، کوئی مس ہیپ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. بالکل مایوس ہو کر دھرام دے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ ایک قدم آگے نہ ایک پیچھے، بس ختم. لوگوں کی کہانیاں نہیں آتی. بیٹے کی وفات کا غم لے کے بیٹھ گیا، بیوی کی وفات کا غم لے کے بیٹھ گیا، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا غم لے کر بیٹھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نئے فتنوں سے محفوظ فرمائے. یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر جو ہمارے ہاں چل پڑا ہے، نہ اس کا کوئی منہ، نہ کوئی اس کا سر، نہ کوئی اس کی حقیقت، نہ کوئی اس کی بنیاد، نہ کوئی اس کی اساس، نہ کوئی اس کی بیس. اگر وہاں کوئی انبن ہو جائے تو جناب وہ ہمارے نوجوان وہ چوہے مار گولیاں کھا لیتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں. جناب عائشہ 18-20 سال کی عمر میں اللہ کے رسول چلے گئے، اولاد نہیں، شوہر جو ہے وہ اللہ کے حضور پہنچ گیا. تو کیا جناب عائشہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے؟ نہ مال کو سر پر سوار کیا، نہ شوہر کو سر پر سوار کیا، نہ اولاد کے نہ ہونے کو سر پر سوار کیا. اپنے آپ کو علم اور عبادت کی طرف اتنا لگایا کہ کبار صحابہ کی مفتیاں بن گئی اور ان کی استاد بن گئی. ہم یہی سمجھتے ہیں میرے پاس مال نہیں، یار میرے کو مال ہی نہیں ہے. مال ہوئے تو بندہ کچھ کرے، عہدہ ہو تو بندہ کچھ کرے، حیثیت ہو تو بندہ کچھ کرے، 4 بندے ہوں تو کچھ کرے. نہیں میرے بھائی، ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں. زندگی کا انحصار یاد رکھیں ان چیزوں پر نہیں ہے. زندگی کا انحصار گھر پر نہیں ہے، زندگی کا انحصار بیوی پر نہیں ہے، زندگی کا انحصار شوہر پر نہیں ہے، زندگی کا انحصار مال پر نہیں ہے، زندگی کا انحصار اچھے اور خوبصورت دوست پر نہیں ہے، زندگی کا انحصار اس دنیا کے اندر کمفرٹ کے اوپر نہیں ہے. زندگی ایک اور چیز ہے. یہ ساری چیزیں ایک اور چیز ہے. جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا انتظار نہیں کرتے، نہ ان چیزوں پر اعتماد کرتے. اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں، اللہ کے رسول کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، سیرت شروع کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر وسائل سے کام شروع کیا. صفر وسائل سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کام صفر وسائل سے شروع کیا، اللہ نے برکت دی. تو میرے بھائی ان چیزوں کو ذہن پر سوار نہ کریں. جتنی اچھائی کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں وہ کر جائیں. ان چیزوں پر زندگی کا انحصار نہیں. اللہ اکبر. باقی رہ گئی اکثریت. قرآن کیا کہتا ہے؟ اکثرهم لا یعقلون. کہیں فرمایا لا یفقہون، کہیں فرمایا جاہلون. یہ اکثریت کو مت دیکھو. ہم کسی دکاندار کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے کسی بھائی کو نصیحت کرتے ہیں، یار لوگ تو ایسے کرتے ہیں. وہ لوگوں کے متعلق اگر قرآن سے پوچھیں کہ یہ لوگ کیا ہیں تو قرآن کہتا ہے ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کو عقل ہے ہی نہیں، مطلب بے عقلیاں کرتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ غور و فکر سے عاری ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو علم ہے ہی نہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور ہم اس اکثریت کے پیچھے لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا نبیوں کے ساتھ، نبی کے حوالے سے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. ہمارے اس بندے کو چند لوگوں نے تسلیم کیا. ہمارے اس بندے کو چند لوگوں کو نہیں تسلیم کیا. اس لیے میرے بھائی وقت کا انتظار نہ کریں، عہدے کا انتظار نہ کریں، پیسہ آنے کا انتظار نہ کریں. جو ہے جس قدر ہے لگا دیں. جب آیت صدقہ نازل ہوئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقے کی آیت نازل ہوئی. مزدوری کی 1 کلو جو 1 کلو غلہ حاصل ہوا، وہ 1 کلو غلہ ہی لا کر اللہ کے حضور پیدا کر دیا. اس دور میں بھی جسے ہم کہتے ہیں بھائی مر گئے مہنگائی سے، 1 کلو غلے کی کوئی حیثیت ہے؟ جہاں قوم بستی ہو، جہاں اجتماعی سلسلہ ہو، یوں ہی سمجھ لیں آج کے 50-60 روپے کی کوئی ایک بہت بڑے اجتماعی فنڈ کے اندر کوئی حیثیت ہے. لیکن فاتقوا اللہ ما استطعتم جنہ سے کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کتنا کر کے آیا،
یہ نہیں پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ بتاؤ کہ کوشش کتنی کر کے آئے ہو. یہ بتاؤ کہ کوشش کتنی کر کے آئے ہو، عمل ہو سکا نہ ہو سکا. فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہم انسان کی کوشش ہی قیامت کے دن دیکھیں گے. ایک معنی ہم یہ دیکھیں گے کہ کوشش کیا کرتا رہا، کس طرف چلتا رہا. گزشتہ جو میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سامنے قیامت آتی ہوئی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہو، تمہیں پتا ہو کہ وقت جو ہے وہ صرف جسٹ فیو سیکنڈ. تمہارے ہاتھ میں پودا، اس پودے کو زمین میں لگا دو، حالانکہ اگلے منٹ میں نہ تم نے رہنا، نہ زمین نے رہنا، نہ پودے میں رہنا، نہ پودے نے رہنا. فرمایا پودا زمین میں لگا دو. اس قدر اپنی زندگی کو اور نیکی کو قیمتی جانے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس دنیا میں تو ہمیں بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں. قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے ذرات کو بھی کھول کر رکھ دیں گے. لوگوں کے سامنے ذرات کو بھی کھول کر رکھ دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور ذرہ کون سی چیز ہوتی ہے جو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. کوئی چیز اس کا وزن تاحال ذرے کا کر نہیں سکی. یہ میرا اور آپ کا ہاتھ جو ہے اسے محسوس نہیں کر سکا. یہ زبان دیکھ نہیں، یہ آنکھ دیکھ نہیں سکی، یہ زبان اسے چکھ نہیں سکی. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی ہم کھلی آنکھوں سے دکھا دیں گے. اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی، بندہ پوچھے ذرہ بھر نیکی کیا ہوتی ہے؟ ذرہ بھر نیکی کیا ہوتی؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک ذرے کی خیر اور ایک ایک ذرے کا شر بھی قیامت کے دن اللہ آپ کے سامنے کر دے گا. تو بھائی جیسے ذرہ ہمیں سمجھ نہیں نہ آتا، بسا اوقات بے شمار نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دل میں یہ احساس تو ہوتا ہے یہ کام اچھا مجھے اگنور کرتے جا رہا ہے، ابھی کوئی ایسی کو بڑا کم کرا. اور بسا اوقات برائی بدل کرتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ برائی بھی ایک شکل مجسم میرے اور آپ کے سامنے بن کر آ جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہب بن منبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں سے محفوظ فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں سے محفوظ فرمایا. اللہ تعالیٰ اس قسم کے فتنوں سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. اس سے بڑا عذاب اور وبال بھی کسی قوم پر نہیں ہے. بنی اسرائیل کا ظالم حکمران تھا. کوئی بھی حکمران کدھر میٹر پھر جائے، شیطان آدمی تھا. وہ بسا اوقات لوگوں کو زبردستی خنزیر کھلاتا، کھا، اور جو نہ کھاتا اسے قتل کر دیتا. ایک وہاں کا عالم عابد آدمی اس کے کہیں ہتھے چڑھ گیا. بعض لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بعض لوگ وہ خیر کی فطرت اور اچھی فطرت رکھتے ہیں. بے شک وہ غلطی میں پڑے ہوں، گناہ میں پڑے ہوں، ان کے اندر کی جو سلیم الفطرتی ہے نا وہ ان کو متنبع کرتی رہتی ہے کہ یار تو غلط کردہ پہ ہے، تو غلط کر گیا ہے، مڑ جا، باز آ جا. امکان ہوتا ہے وہ بندہ ہو سکتا ہے اینی ٹائم وہ بیک پیچھے آ جائے. اور اللہ محفوظ فرمائے بعض لوگ شیطنت فطرت ہوتے ہیں، شیطان فطرت ہوتے ہیں. ان کو مزہ ہی شیطانی کرنے کے اندر آتا ہے. جب تک وہ کسی کو چھیڑ نہ لیں، جب تک وہ کسی کو تنگ نہ کر لیں، جب تک کسی کو اذیت نہ دے لیں، جب تک کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ کر لیں، جب تک کسی کو دو مار نہ لیں، کسی سے ایک کھا نہ لیں، جب تک تو میں کا اپنا نشہ کو پورا نہ کر لیں، ان کو سکون نہیں آتا. بعض لوگ اس قسم کی، وہ بھی کوئی ایسی فطرت رکھتا تھا. ایک عالم عابد اس کے ہتھے چڑھ گیا. اب بات وہی تھی، خنزیر کھانا پڑے گا. جو اس کا داروغہ تھا اور جو ان چیزوں کے ساتھ جو اس کی ملازمت تھی، اس نے کہا چلو یار پہلے تو جو آتے رہے نارمل افراد تھے، یہ تو ایک عالم عابد شخص ہے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. جب وہ پکڑا سرکاری کارندوں نے تو اس نے جا کر کہا کہ حضرت میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کی جان بچا سکتا ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟
اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے گارنٹی ہے، میں آپ کو خنزیر نہیں کھلاؤں گا، آپ کے لیے باقاعدہ بکری ذبح کروں گا، آپ کے سامنے جو گوشت آئے گا وہ یاد رکھیے گا وہ خنزیر کا نہیں ہوگا، وہ بھیڑ یا بکری کا ہوگا، آپ نے چپ کر کے کھا لیا، آپ کی جان بچ جائے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک جو اس قسم کا پرامیننٹ شخصیت ہوتی ہے نا، وہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام ہو گیا، خطیب ہو گیا، باپ ہو گیا، سینئر ہو گیا، جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں 50 نگاہیں اس کی طرف ہوتی ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ عام ہی ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے لوگ جو اپنی جان سے گئے انہوں نے صرف اس لیے وہ لقمہ نہیں کھایا کہ یہ سور ہے، خنزیر ہے اور حرام ہے۔ اگر میں نے خنزیر کھا لیا تو کتنی دنیا پھر خنزیر کھانے پر لگ جائے گی، امام صاحب نے کھا لیا تو بھی کھا لیا ہو۔ وہ تو بات کر کے چلا گیا۔ جب وہ پلیٹ اس کے سامنے آئی، جی آپ کھائیں، اس نے کھانے سے انکار کر دیا، اور بالآخر قصہ مختصر فیصلہ ہو گیا جی کہ انصاف کی فلاں ٹائم گردن اڑا دی جائے۔ جب علیحدہ ہوئے جیل میں بند کیا گیا، داروغہ پھرا گیا، کہنے لگا حضرت کیا کیا؟ میں نے کہا وہ خنزیر نہیں تھا، وہ بکری ہے، وہ بھیڑ ہے، آپ کھا لیتے جان بچ جاتی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کہا، میں تو وہ بھیڑ بکری کھا لیتا، لیکن جو دیکھنے والی دنیا تھی وہ تو یہی سمجھتی نا کہ حضرت خنزیر اور سور کھا گئے، اور میری وجہ سے کتنے لوگ سور اور خنزیر کھانے پر لگ جاتے، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ مجھے تو پتا تھا کہ وہ بکری ہے، یہ جو سینکڑوں ہزاروں سامنے بیٹھے تھے ان کو تو نہیں پتا یہ بکری ہے کہ خنزیر ہے، اور ان کو قتل کر دیا گیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جس حد تک ہو سکتا ہے آپ خیر کی بات کریں۔ آج فلسطین کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، ہم نے بھی سیدھی بات ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم نے بھی 2 دن دعائیں کروائیں، 1-2 جمعے پڑھائے، ہم نے بھی کہا کہ فرض ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، فرض ادا نہیں۔ جو انسان جس حد تک کر سکتا ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کرے۔ اگر کسی کا قلم کام کر سکتا ہے وہ قلم استعمال کرے، جس کی زبان چل سکتی ہے وہ زبان استعمال کرے، جو پیسہ دے سکتا ہے وہ اپنے درست طریقوں کے ساتھ پیسہ خرچ کرے، اور جو کچھ نہیں کر سکتا کم از کم دعا تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کم از کم یہودیوں کے پروڈکٹس جو ہیں ان کا تو بائیکاٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ہمارے اندر اتنا ایمان اور اتنی غیرت بھی نہیں رہی، اللہ محفوظ فرمائے، کہ ہم اپنے منہ کے اتنے سے 2 انچ 3 انچ کی زبان کی لذت کے لیے جو ہے وہ اسرائیلی پروڈکٹ سے باز نہیں آ سکتے۔ ہمارا کھانا ہی پورا نہیں ہوتا جب تک ہم پیپسی اور جب تک ہم کوک نہ پی لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ میکڈونلڈز اور اس قسم کی جتنی ان کی چینز ہیں، یہ کتنی ان کو گرانٹ دے رہی ہیں اور کتنی ان کی مدد کر رہی ہیں؟ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے؟ میں اور آپ مسلمان بنے پھرتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بہن بھائیوں کی قتل و غارت کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم میں غیرت ہوتی واقعتاً غیرت ہوتی، میں کہتا ہوں کوئی یہاں ایسا دکاندار نہ ہوتا جس کی دکان کے اوپر اس قسم کے پروڈکٹس بک رہی ہوتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری غیرت ہے؟ نہیں میرے بھائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ میں بھی سوچتا ہوں کچھ نہیں ہوتا یار، ایک پیپسی ہے نا، میرے 20 روپیے نال کیوں ہے؟ نہیں میرے بھائی، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے نا، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا پڑتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی لوگوں پر مت بیٹھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا